ایک قصبے میں روی اپنے بیٹے راجیت اور بیٹی جھوم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی کی مرتیو ہو چکی تھی۔ روی شرابی قسم کا آدمی تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ روی بہت ظالم تھا، وہ اپنی بیوی کو روز مارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مرتیو ہو گئی۔ رانی روی کی دوسری بیوی تھی۔ ارے نالائکو، اٹھ جاؤ اور پیسے کما کر لے کر آؤ۔ ابو، ہم کہاں سے لائیں یہ پیسے؟ زیادہ مت بنو، میں تیرا ستیلا باپ ہوں، اصلی باپ نہیں۔ تیری ماں سے دوسری شادی اسی لیے کی تھی تاکہ وہ مجھے کما کر کھلا سکے۔ تم دونوں کے ماں باپ تو مر گئے اور تمہیں میرے اوپر چھوڑ گئے۔ میں کہاں سے لاؤں گا تمہارے لیے کھانا؟ تم لوگ کماؤ گے، خود بھی کھاؤ گے اور مجھے بھی کھلاؤ گے۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم دونوں کو اب اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اٹھ جاؤ اور میرے لیے کچھ کما کر لاؤ، اور شام کو لوٹنا اور خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں، ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ روی بچوں کو دھمکی دے کر واپس شراب پی کر سو جاتا۔ رجت اور جھوم دونوں کام کی تلاش میں گھومتے رہتے، لیکن ان دونوں کو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تک تو ان کی ماں کما رہی تھی، تو اسی لیے انہیں باہر کی زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ارے، ہمیں تو کوئی کام نہیں ملا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں جھوم، کام کی تلاش میں صبح سے دوپہر ہو گئے، لیکن اب تک ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ بھائی، اب گھر چلتے ہیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جھوم، گھر پر امی نہیں ہے جو ہمارے لیے کھانا بنائے گی۔ امی نہیں ہے تو کیا ہوا، ابو تو ہے نا۔ تم نے صبح سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھو، مار پڑے گی اگر بنا پیسے لیے گھر گئے تو۔ ارے بھائی جان، ابو کی بات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہو؟ وہ شراب کے نشے میں مذاق کر رہے تھے۔ چلیے، ابو نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہوگا، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اب آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے، بس میرے ساتھ گھر چلیے۔ رجت اور جھوم گھر پہنچتے ہیں۔ روی بچوں کو دیکھ کر دوڑ کر آتا ہے۔ ارے واہ جی واہ، آ گئے میرے لاڈلے، چلو جلدی سے دکھاؤ کتنے پیسے لے کر آئے ہو۔ ہمیں پیسے نہیں ملے۔ ایسے کیا پیڑ پر لگتے ہیں کہ جاؤ گے اور مل جائیں گے؟ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کام۔ لیکن مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم جس حساب کے سپولے ہو، تم اتنی آسانی سے میری بات نہیں مانو گے۔ تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی ڈنڈوں کے ساتھ مرنا پڑے گا۔ روی اپنے بچوں کو خوب مارتا ہے۔ بچے روتے روتے ہی سو جاتے ہیں۔ ان کو اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ کچھ دن بعد رجت اور جھوم ایک ڈھیلے پر کام کرتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی پیسے ملتے ہیں شام کو اپنے پتا کو لا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے، اور ایک دن رجت اور جھوم گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ جھوم کو آئس کریم کھانے کا من کرتا ہے۔ بھیا، مجھے آج آئس کریم کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا، آؤ میں تمہیں دلواتا ہوں۔ نہیں بھیا، آج ہمارے پاس پیسے ویسے ہی بہت کم ہیں، اور اگر میں نے آئس کریم لے لی تو اس سے پتا جی ناراض ہو جائیں گے۔ رے، ہم روز ہی تو پتا جی کو پیسے لا کر دیتے ہیں۔ ہم پتا جی کو بتا دیں گے کہ آج ہم نے آئس کریم کھا لی ہے، تو کل آپ کو لا کر دے دیں گے۔ رجت اور جھوم آئس کریم کھاتے ہیں اور گھر لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ لاؤ، آج کے پیسے دے دو۔ ابو جان، پیسے نہیں ہیں، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ ابو، دراصل آج جھوم کا آئس کریم کھانے کو من تھا، اس لیے ہم نے آئس کریم کھا لی۔ روی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور وہ رجت اور جھوم کو خوب مارتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور خود دروازہ بند کر کے شراب پی کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن روی جھوم کو بیچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہر سے ایک امیر آدمی کو گھر میں بلاتا اور 1,00,000 روپے میں اس کا سودا کر دیتا ہے۔ ویسے آپ اپنی بیٹی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ مجھے شراب کے واسطے اور کچھ پیسے بڑھاپے کے واسطے چاہیے، اور میرا بیٹا تو میرے لیے کما ہی رہا ہے۔ سنیے جی، میں ان دونوں بچوں کو ساتھ میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا روی، میری پتنی کو ان دونوں بچوں کو لینا ہے،
اس لیے میں ان دونوں کا تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا. کیا تمہیں قبول ہے؟ ارے واہ واہ، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں روی، میں سچ کہہ رہا ہوں. ارے واہ، میری تو قسمت ہی کھل گئی. سیٹھ روی کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور دونوں بچوں کو لے جانے لگتا ہے. دونوں آنکھوں میں آنسو لے کر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ارے بچوں، گھبراؤ نہیں، ہم بہت امیر ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے اولاد کے، اور آج تو مجھے وہ بھی مل گئی ہے. آج سے ہم ہی تمہارے ماتا پتا ہیں. ابیناش دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور انہیں ایک اچھے اسکول میں پڑھاتا ہے اور ان کی بہت ہی اچھی تربیت کرتا ہے اور بے حد پیار کرتا ہے. دوسری جانب روی دن بدن شراب پیتا رہتا ہے. زیادہ شراب پینے کے کارن روی کی موت ہو جاتی ہے. تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. شکریہ.